بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں عمران وسیم اور میرے ساتھ موجود ہیں ماہر آئینی قانونی ماہر عارف چودھری صاحب. عارف چودھری صاحب، آپ کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. پروگرام کا یہ دوسرا حصہ ہے. آپ سے اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہم یہ سوال کریں گے، آپ نے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کی، پاکستان کے انسداد کرپشن کے حوالے سے جو نظام ہے اس میں موجود جو سکمز ہیں اس کی نشاندہی کی ہے. آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کی جو جوڈیشری ہے اس میں جوڈیشل ایکٹیویزم کس حد تک ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟ کیا ان کرپشن کے جو مقدمات ہیں انہیں کیٹر کرنے کے لیے پاکستان کے اندر جوڈیشل ایکٹیویزم ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ کرپشن کے کیسز کے لیے تو اتنی زیادہ جوڈیشل ایکٹیویزم کی ضرورت نہیں ہے جتنی کرپشن کو ختم کرنے کے لیے ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ایک اور چیز ہے اور جوڈیشل ہیرارکی اور جوڈیشل جو سسٹم ہے وہ دوسری چیز ہے. عدالتی نظام جسے کہتے ہیں وہ چل رہا ہے، اسے تو اسی طرح چلنا چاہیے. اس میں تو جوڈیشل ایکٹیویزم کہیں بھی نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر وہ راستہ ہی اور ہے. جوڈیشل ایکٹیویزم جو ہے یہ ایک غیر معمولی قدم اٹھایا جاتا ہے. عام طور پر جن معروف ذرائع سے لوگوں کو، جو انصاف کے ذرائع ہیں، جہاں وہ پولیس کے ذریعے، ایف آئی اے کے ذریعے، اینٹی کرپشن کے ذریعے ان کے معاملات نہیں طے پا سکتے اور چیزیں درست نہیں ہوتی، اور عام طریقے سے جسے مروجت کا طریقے ہے، تو اس کے بعد پھر غیر معمولی اختیارات جو آرٹیکل 184(3) میں سپریم کورٹ کے پاس ہیں، آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹ کے پاس ہیں، اور اسی طرح انڈین کانسٹیٹیوشن میں بھی آرٹیکل 32 ہے. وہ غیر معمولی ذرائع استعمال ہوتے ہیں. اور کون کرتا ہے؟ اس میں اعلیٰ عدالتیں کرتی ہیں، اس میں ہائی کورٹ بھی کرتی ہے، سپریم کورٹ کرتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایسی صورتحال میں جہاں اگرچہ بعض اوقات اس پہ اعتراض بہت کیے جاتے ہیں کہ جناب بڑی ٹرانسگریشن بھی ہوئی، حدود کراس بھی ہو گئی، چونکہ وہ جو ہے نا کہ پاور کرپٹس اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹس ایبسولوٹلی. تو اس میں یہ ہے کہ جب جج چیف جسٹس صاحب جب اختیار سنبھالتے ہیں بطور چیف جسٹس کے، وہ جب ان معاملات کے اندر مداخلت کرتے ہیں تو پھر ان میں بھی دیکھا گیا کہ حدیں نہیں رہتی. اس کی کوئی حد ضرور ہونی چاہیے، لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم کا صریحاً نہ ہونا یہ بڑی ایسی بات ہے کہ جس سے معاملات بہت زیادہ گورننس کے خراب ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت لوگوں کا بہت بڑا اعتراض ہے کہ پنجاب کے اندر پنجاب کا چیف منسٹر جو ہے وہ کرپشن میں انوالو ہے. یعنی ابھی بھی وہ وہاں کے ایک اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ڈیرہ غازی خان کا ہے، اس نے سیدھے الزامات لگائے ہیں کہ وہ انویسٹیگیشن کر رہا تھا اور اس کے پاس کیس تھا جس میں سفارش آئی ان کے بھائی کی، عثمان بزدار صاحب کی، اور اس کے بعد انہوں نے نہ مانی تو انہیں ٹرانسفر کر دیا گیا. اور اسی طرح انہوں نے باقاعدہ پیغام میں کہا ہے کہ یہ جو کرپشن ہے وہ پورے ڈی جی خان میں اس حد تک ہے کہ ایک ایک پروجیکٹ جو ہے جب دیا جاتا ہے تو ٹھیکہ دیا جاتا ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جناب اتنے % جو ہے وہ سی ایم صاحب کا ہے. یہ بات درست ہے یا غلط ہے، اس کی تحقیق ہونا ضروری ہے. اب یہ تحقیق جو ہے یہ عثمان بزدار صاحب تو نہیں کریں گے. اسی طرح بہت بڑے بڑے معاملات جن کی وجہ سے پاکستان میں اتنی آپ یوں سمجھیں کہ لوگوں کا ایک ان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے، ایسے ایسے کرائم کمٹ ہوتے ہیں. اس میں جب تک ڈیٹرنس ایسی نہ ہو جس میں لوگوں کو خوف ہو کہ جناب دیکھیں ابھی نوٹس کس نے لے لیا، پرائم منسٹر نے نوٹس لے لیا. اس میں پرائم منسٹر کا نوٹس بھی کوئی بے معنی ہو جاتا ہے، کیونکہ پرائم منسٹر کے نوٹس کے بعد بھی پھر ان کے ساری ان کی پولیٹیکل ایکسیجنسیز آ جاتی ہیں، جس میں ان کے ایم این ایز، ان کے نیچے جتنے بھی سیاسی لوگ رفقا ہیں، ان کے اپنے گھر والے، ان کے ادھر ادھر کے سارے لوگ آ جاتے ہیں. تو اس میں پھر وہ بات، تو پھر اس کے بعد لوگوں کی نظر جاتی ہے سپریم کورٹ کے اوپر. سپریم کورٹ ایسے معاملات میں جو اس طرح کے انسانی زندگی سے متعلق لائف تھریٹننگ ایشوز ہیں اور جس میں پبلک امپورٹنس کے، اس میں اگر سپریم کورٹ اپنا رول ادا کرنا چھوڑ دیتی ہے تو اس سے بہت زیادہ انارکی پیدا ہوتی ہے. آپ دیکھیں یہ پچھلے دنوں میں جج کا کیس آیا، یعنی اس میں ارشد ملک کا کیس، اس میں میں سمجھتا تھا کہ سپریم کورٹ کو بہت زیادہ مداخلت کرنی چاہیے، سو موٹو نوٹس لینا چاہیے. سو موٹو نہیں تھا،
پٹیشن آ گئی، اس میں سپریم کورٹ نے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جو اس کی امپورٹنس تھی اس کیس کی، اس کے سے ملتا جلتا کوئی فیصلہ، ایک تو انہوں نے مداخلت ہی نہیں کی، صرف ایک اس پہ انہوں نے ویڈیو کے اوپر اپنی فائنڈنگ دے دی کہ جی ویڈیو کی ایڈمیسیبلٹی ایز ایویڈنس جو ہے اس کے لیے یہ ریکوائرمنٹ ہے، اس حد تک رہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں ریسنٹلی ایک ہی دن میں ایک واٹس ایپ میسج کے ذریعے جج کو روک دیا گیا، چاہے وہ اس کی جسٹیفیکیشن یہ دی جا رہی ہے کہ جی اس سے پہلے ان کے نوٹیفیکیشن ہو چکے تھے۔ نوٹیفیکیشن ہونا بھی 3 ججز کا جو کیسز اس طرح کے کیسز پولیٹیکلی یہ جن کی سگنیفیکنس ہے یا کوئی نہ کوئی ان کا سیاستدانوں سے واسطہ ہے اور اس کی ہائپ بھی بہت زیادہ ہے، پبلک امپورٹنس کے معاملات ہیں، وہاں اگر اچانک تبدیلی یعنی ان ججز کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے تو اسے کون سنے گا؟ وفاقی حکومت کا اختیار ہے کہ وفاقی حکومت جو ان ججز کو ٹرانسفر کر سکتی ہے، وہ نئے ججز مانگ سکتی ہے ہائی کورٹ سے، لیکن یہ اس کے پیچھے جو بدنیتی شامل ہے اگر ہے تو اس کو کون دیکھے گا اور اس کو روکے گا کون؟ اور آئندہ ڈیٹرنس کہاں ہوگا کہ جناب دیکھیں جو اس طرح کے جو کیسز کر رہے ہیں وہ جب تک کنکلوڈ نہیں کرتے آپ انہیں تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ جو ٹینیور ہے اس کی گارنٹی دینا بھی آپ کو، انیتا تراب کا کیس جو ہے وہ تو ایون بڑا امپورٹنٹ کیس ہے، سپریم کورٹ میں آیا اور وہ ایڈمنسٹریٹو معاملات میں تھا، بیوروکریسی کے معاملات میں تھا کہ بیوروکریٹ کو بھی نہیں بدل سکتے، واٹ ٹو اسپیک آف اے جج۔ لیکن چوئی صاحب آپ کی رائے ہے، اب آپ نے کہا کہ ان ججز کو تبدیل کیا گیا، اس کے پیچھے بدنیتی تھی یا نہیں تھی، لیکن کہنے یا سننے میں یہ ہے، اطلاعات یہ ہیں کہ ان ججز کی جو کریڈیبلٹی تھی وہ کمپرومائز ہو سکتی تھی، لیکن اس حد تک تو جوڈیشل ایکٹیویزم ہونا چاہیے تھا کہ اگر کچھ ایسی رپورٹس آ رہی تھیں کہ ان ججز کی کریڈیبلٹی کمپرومائز ہو سکتی تھی تو اس پہ ایک نوٹس ہوتا یا اس کی تحقیقات ہوتی پراپر فورم کے اوپر، اور اس کی اوپر امبریلا جو ہے وہ سپریم کورٹ کا ہوتا، یہ تو پھر ہونا چاہیے۔ نہیں، ہائی کورٹ کو کرتے اپروچ، یعنی حکومت جو تھی اگر وہ سمجھتی ہے کہ، اور یہی طریقہ کار ہے عدالت کا، دیکھیں آپ کو ایک آپ نے طریقہ کار رکھا ہوا ہے، آپ کے پاس شکایت ہے کسی جج کی کہ وہ آپ کے کیس میں کسی اور دوسری پارٹی کے ساتھ مل گیا ہے، اس کا آپ نے باقاعدہ نیکسٹ ہیرارکی جو ہے، نیکسٹ اگر سیشن ججز ہیں تو اس معاملے میں ہائی کورٹ میں آپ رابطہ کریں گے، اور اس میں تو آپ کو جا کر بتانا ہے کہ یہ دیکھیں جی یہ حقائق ہیں اور یہ شواہد ہیں، یہ ان کی وابستگی ہے اور یہ ان کے تعلقات ہیں، اس وجہ سے ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہ کیس کا فیصلہ دیانتداری سے نہیں کریں گے، ہم انہیں وڈرا کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہ صرف تبدیل کر دینا ہی کافی نہیں تھا۔ آپ بات کر رہے تھے جوڈیشل ایکٹیویزم کی کہ کرپشن کے مقدمات سے ہٹ کر جوڈیشل ایکٹیویزم کی ضرورت پڑتی ہے۔ پیناما کا مقدمہ آپ کے سامنے تھا، کوئی فورم اس کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا، سپریم کورٹ نے اپنی ایکسٹرنری جو جورسڈکشن تھی 184 کی، جسے ہم سو موٹو کی جورسڈکشن بھی کہتے ہیں، اس کو ایکسرسائز کیا، اور اسے ایکسرسائز کرنے کے نتیجے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کیسز ودن 6 منتھ یا 9 منتھ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد احتساب عدالتوں کے ان کے فیصلے ہو گئے۔ تو آپ سر کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے جوڈیشل ایکٹیویزم کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ کرپشن کے خاتمے کے لیے، میں نے 2 اس کی حدود قائم کی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عدالتی معاملات ہیں، عدالتیں جو ہیں جب ان کے پاس کیسز آ جاتے ہیں تو پھر یہ عدالتوں پر رہنا چاہیے، یہ عدالت اگر پراپر ٹائم پہ نہیں ڈیسائیڈ کرتی، اس کا بھی آپ کیسز میں یہ فیصلہ کروا سکتے ہیں کہ جی ٹائم مقرر کروا سکتے ہیں کہ یہ کیس اس کی امپورٹنس کے حوالے سے اس کو جلدی طے کیا جائے، ڈیسائیڈ کیا جائے۔ جہاں تک کرپشن کا معاملہ ہے، اس میں تو اسی لیے تو جوڈیشل ایکٹیویزم کی ضرورت ہے کہ وہاا عدالتیں، سپریم کورٹ جو ہے اس طرح کے معاملات، میں نے تو اس کی مثال دی ہے باقاعدہ کہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ جب گورنمنٹ جو ہے جس کا فرض ہے گڈ گورننس پرووائڈ کرنا، ٹرو ایڈمنسٹریشن آف جسٹس از دی فرسٹ پلر آف گڈ گورننس، اگر تو کوئی ہوں حکومتیں لوگوں کو جواب دے اور وہ سمجھے کہ جناب یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان جو ہے اس میں ہم لوگوں کو ان سے کیے گئے وعدوں کے پابند ہیں، اور یو ٹرن کو وہ جسٹیفائی نہ کر سکے۔ یو ٹرن میرے نزدیک بدعہدی ہے، یو ٹرن کا مطلب اس کے علاوہ آپ یعنی اور بددیانتی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں نہیں جی جو میں نے وعدہ کیا تھا میں اب اس سے پھر گیا ہوں۔ تو اگر تو وہ اس طرح کی بات ہو کہ وہ جواب دہ ہوں تو پھر ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو گڈ گورننس دے، اور گڈ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ کرپشن سے پاک معاشرہ،
جہاں کوئی عام آدمی جب اپنے کیس کے لیے جاتا ہے تو اس کی داد رسی ہو اور اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اور پھر اگر اس کی داد رسی کے تمام لوکل فورمز جو ہیں نیچے والے اگر وہ غیر مؤثر ہو جائیں تو سپریم کورٹ کے پاس ایک ایکسٹرا آرڈینری پاور ہے، اور ہائی کورٹ کے پاس بھی وہ پاور ہے کہ وہ اس معاملے کا از خود نوٹس لے کر اس میں لوگوں کو کمپلیٹ جسٹس دے۔ اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے چیف جسٹس ثاقب نثار کے ساتھ لوگوں کے لاکھ اختلاف صحیح، لیکن اس کے باوجود آپ نے بہت سارے معاملات میں ان کے سو موٹو نوٹس کا نتیجہ دیکھا کہ بہت سارے کیسز جو تھے جس میں کرپشن رکی بھی، اور لوگوں کو کچھ ایسا بھی لگا کہ ہم اس طرح اتنے پاورفل نہیں ہیں کہ ایک منسٹر جو ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کے بعد سمجھے کہ مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے خاتمے اور گڈ گورننس کے لیے سو موٹو پاورز کا استعمال بے دریغ تو نہیں لیکن پوری حزم و احتیاط کے تحت ہونا ضروری ہے۔ اچھا چوہدری صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے یو ٹرنز کی بات کی کہ وعدے پورے کرنے چاہیے، یو ٹرنز لینا چاہیے، حکومت کے پاس ابھی 4 سال پڑے ہیں اپنے عوام سے کیے وعدے پورے کرنے کے لیے۔ آپ یہ بتائیں ماضی میں آپ نون لیگ کی جو گورننس تھی، جو حکومت تھی، اس کے آپ کرٹکس تھے اور عمران خان کے موقف کی حمایت کرتے آئے ماضی میں، اب آپ عمران خان کی حکومت پر بھی کرٹیسائز کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ آپ کی آئیڈیالوجی کیا ہے؟ تھاٹس کیا ہیں؟ میری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کے سامنے اپنی رائے دیں تو وہ اس قدر دیانتداری سے دیں کہ اس میں کوئی اینگلنگ، کوئی آپ کا ذاتی مفاد، کوئی ذاتی غرض، کوئی آپ کا اناد یا خاص محبت یا رغبت جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ میں آپ گورنمنٹ جو ہے کسی گورنمنٹ کا اس انداز میں مخالف نہیں کہ آخری حد تک میں مخالف ہوں۔ ماضی میں یہ تھا کہ کرپشن کے جب معاملات سامنے آئے تو بالکل میں نے مخالفت کی نواز شریف صاحب کی، اور آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرپشن کے معاملے میں نواز شریف یا آصف علی زرداری ان کا ٹرائل ہونا ضروری ہے، لیکن جب اس ٹرائل میں کوئی گڑبڑ مجھے نظر آئے گی جس سے مجھے یہ محسوس ہوگا کہ یہ تو ٹرائل کا مقصد ہی فوت ہو رہا ہے، یعنی لوگوں کے ذہن میں آپ دیکھیں، یہ میں کیوں نہ بات کروں کہ آپ نے کرپشن کے کیسز کرنے ہیں، آپ نے ایک طرف آپ کیس کر رہے ہیں اس کا رانا ثناء اللہ کا، اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی آپ نے اسے صحیح طور پر پکڑا ہے، دوسری طرف جب کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے جج پہنچتا ہے تو اس کو آپ ٹرانسفر اس طریقے سے کر دیتے ہیں، تو آپ چاہے کتنے ہی سچے ہوں، آپ کا یہ عمل جو ہے یہ اس کو مخدوش کر دے گا۔ میرے نزدیک یہ میں حکومت کی مخالفت نہیں کر رہا، میں فی الواقعہ اس عمل کی مخالفت کر رہا ہوں جو وہ کر رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں آپ، میں اور ہر وہ شخص جس کا پاکستان کے ساتھ تعلق براہ راست ہے اور وفاداری پاکستان کے ساتھ ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی وابستگی کسی گورنمنٹ یا کسی فرد کے ساتھ نہ رکھیں، ہماری اصولوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جہاں اب آپ دیکھیں فارن پالیسی کی آپ بات کریں گے، میں اس حکومت کو کریڈٹ دیتا ہوں، میں دفاع میں اس حکومت کو کریڈٹ دیتا ہوں، یعنی جو انہوں نے کام کیا یہ حکومت نے کمال کر دیا۔ اس وقت جو جواب تھا میں اسے فوج کا جواب نہیں کہوں گا، میں اسے حکومت کا جواب کہوں گا، اس لیے کہ میرے نزدیک اداروں کو علیحدہ طور پر یعنی انسگنیفیکنٹ، یعنی ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ ایک ادارے ماتحت ہیں حکومت کے، حکومت جو ہے وہ سب ان اداروں سے مل کے بنتی ہے، ہم انہیں کریڈٹ دیتے ہیں۔ پھر فارن پالیسی میں یہاں تک کہا کہ یہ امریکہ میں تھا جب یہ ان کا شو ہوا، میں نے کہا جی عمران خان نے کمال کر دیا، پی ٹی آئی نے بڑا زبردست شو کیا، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ پہلی دفعہ اتنے 25,000 کے قریب لوگ وہاں جمع ہوئے، اور اس کا اثر وائٹ ہاؤس پہ جب ایسا تھا کہ جب وہ 7,000 باہر بھی تھے جس وقت عمران خان ملنے کے لیے گئے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب عمران خان گئے تو ہی وینٹ وتھ فل کانفیڈنس، اور خود وائٹ ہاؤس کے اوپر بھی اثر موجود تھا کہ یہ جو ہمارے پاس آ رہا ہے پرائم منسٹر، ہی از پاپولر پرائم منسٹر۔ تو اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی ہم نے قدر کی اور انہیں اپریشیٹ کیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر جو ان کا ڈومیسٹک ایجنڈا ہے یا جو ڈومیسٹک پالیسی ہے، جہاں مثال کے طور پر ان کا ایک وزیر جو ہے اگر وہ کسی صحافی کو مکہ مار دے تو اس کے بعد میں اسے کیسے اپریشیٹ کر سکتا ہوں؟ مجھے عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بات نظر نہ آئے کہ عمران خان صاحب ڈسکریج کریں اس یعنی منسٹر کو، وہ منسٹر میرا دوست ہے، لیکن مجھے اس کا قدم جو ہے، اس طرح کا قدم میں کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میرے نزدیک توہین انسان کی جو ہے، اور خاص طور پر جرنلسٹ کی توہین میرے نزدیک ناقابل برداشت ہے، چونکہ میڈیا والے لوگ جو ہیں ہمارے نباز ہیں، انہوں نے سوسائٹی کو آگے ڈیولپ کرنا ہے، یعنی ویلیوز کو پروموٹ کرنا ہے۔
اگر ہم ان کا گلا گھونٹنا شروع کر دیں تو اس سے جمہوریت کیسے پنپے گی؟ آج اگر یہ گورنمنٹ موجود ہے تو یہ آپ کی وجہ سے ہے، میڈیا کی وجہ سے ہے، چونکہ میڈیا نے اس دور کی کرپشن جو تھی اسے بے نقاب کیا، ان کو بھرپور موقع دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں اقتدار میں آئے۔ آج انہی لوگوں کے ذریعے جن کے ذریعے یہ جمہوریت کا خواب پورا ہوا، آج میں ان لوگوں کو کہوں کہ جی انہیں کوئی اس طرح مارتا رہے، پیٹتا رہے، اور ان کے اوپر قدغن، کسی صورت میں کسی ادارے پر، خاص طور پر میڈیا پر قدغن جو ہے پابندی، وہ برداشت نہیں کرتا۔ تو اس لیے یہ کوئی میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کھڑا ہوں اس جگہ جہاں آپ کو، مجھے اور پاکستان کے ہر شخص کو کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں، کل میں ایک پروگرام دیکھ رہا تھا، انڈیا کا ایک دانشور بزرگ، وہ ایسی بات کر رہے تھے کہ انڈیا کے اندر، ہندوؤں کے اندر، وہ کہہ رہے تھے، خود بھی ہندو ہیں، انہوں نے گائے کے بارے میں ان کی بات میں نے سنی، انہوں نے کہا بھی یہ گائے کو میں کتے اور اس سے جو ہے اپنا گھوڑے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتا، میں خود، اس نے کہا میں بیف کھاتا ہوں۔ آپ کے کہتے ہیں دماغ میں بھوسا بھرا ہوا ہے کہ آپ ایک جانور کو آپ انسان کی ماں قرار دے رہے ہیں۔ تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ اگر دیانتداری سے یہ رائے دے سکتے ہیں تو پاکستان کے اندر بھی یہ کلچر ڈیولپ ہونا چاہیے کہ ہماری وابستگی افراد کے ساتھ نہ ہو کہ میں یہ کہوں کہ جی چونکہ فلاں شخص میرا دوست ہے، اور اس گورنمنٹ میں سب سے زیادہ قریبی دوست میرا وہی تھا، یہ تھپڑ والا، لیکن مجھے اس دن کے بعد مجھے ایک آنکھ نہیں پاتا، اس لیے کہ مجھے اس کے چہرے پہ یعنی لگا ہوا وہ داغ، یعنی یہ لگتا ہے کہ یہ جمہوریت کے چہرے پر داغ ہے۔ آپ کے پاس اختیار جو ہے، آپ ڈیموکریسی کا اختیار ہے، آپ لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے آئے ہیں، تو لوگوں کے ووٹوں کے ذریعے آنے والا جو ہے اس کو اس طرح کی بے حد و نہایت پاور نہیں دی جا سکتی کہ جس شخص کو جہاں چاہے سر عام اس کی توہین کرے یا تذلیل کرے۔ تو میرا یہ اختلاف ہے، ادروائز تو کسی آئی ایم ناٹ ود اینی پولیٹیکل پارٹی۔ بہت شکریہ ناظرین، عارف چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جو اس وقت برسر اقتدار ہے، اسے لانے میں میڈیا نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور میڈیا کا جو وہ دستہ تھا، اور اس میں صف اول میں جو ہے سمیع ابراہیم بھی موجود تھے، جن کا ذکر کر رہے تھے کہ تھپڑ مارا گیا ایک منسٹر کی جانب سے۔ بہرحال عارف چودھری صاحب نے جن خیالات کا اظہار کیا، اور ناظرین آپ کے لیے وہ بڑی مفید بھی ہوں گی، اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس حد تک عارف چودھری صاحب سے جو ہے وہ اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں۔ اب تک کے لیے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔